بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، میں آپ کی سٹوری ٹیلر محمد علی۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کا نزول پڑھا، ہم نے اس کے بعد وحی کی مختلف اقسام کے بارے میں جانا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے کبھی کسی درس کا، کسی اسکول کالج میں، کسی بھی انسٹیٹیوشن میں نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے اس ریولیشن کے نزول سے پہلے، اس وحی کے نزول سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھی رائٹنگ، ریڈنگ، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ایسے شخص کو عربی زبان میں امی کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسپلین کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں امی ہیں۔ اس کی قرآن میں یوں ایکسپلینیشن ملتی ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں۔ اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ باقی رہا یہ کہ اس بات کا کیا ثبوت، کیا ایویڈنس ہے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تخلیق یعنی کریشن نہیں ہے۔ تو تم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے، بلکہ امی تھے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کریم کی طرف سے وحی آنے سے پہلے لکھ پڑھ سکتے تو نہ ماننے والے یقیناً آپ پر شک کرتے، آپ پر ڈاؤٹ کرتے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں with فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ میرا رسول میری وحی سے پہلے کسی سے تعلیم، کسی سے ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکا۔ اس کے علم کا سورس، اس کے علم کا ماخذ یعنی سورس آف نالج میں یعنی اللہ کریم ہوں۔ کیا کوئی استاد، کیا کوئی ٹیچر اللہ کریم جیسا ہو سکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ کے ساتھ جب ورقہ بن نوفل سے ملاقات کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطمینان کا باعث بنا دیا۔ جو بے چینی، جو خوف آپ کی طبیعت کو گھیر چکا تھا، اس کو چین آنے لگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے کلام کے اثر سے سکون میں آتے جا رہے ہیں۔ اس کلام کی خوبصورتی اور ٹھنڈک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل اور دماغ میں محسوس ہوتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب انتظار ہے کہ اللہ کریم اپنا پیغام دوبارہ کب بھیجیں گے۔ کئی دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئیں اور اللہ کریم کا پیغام نہیں آیا۔ وہ اس پیغام کی کشش، اس کی اٹریکشن، اس کی محبت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کرنے لگی۔ ان کو خوف بھی محسوس ہونے لگا کہ کیا وہ بات صحیح تھی؟ کیا پہلی وحی سچی تھی؟ کیا وہ فرشتہ دوبارہ اللہ کریم کا پیغام لے کے نہیں آئے گا؟ اگر مزید میسیجز، مزید پیغام آنے ہیں تو کب آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہیں۔ پہلی وحی کے بعد دوسری وحی کے درمیان کئی دنوں کا وقت گزر چکا۔ اس مدت کو فترۃ الوحی کہتے ہیں، یعنی ڈسکنٹینیویشن آف ریولیشن، وہ ڈیوریشن، وہ مدت جس میں وحی نازل نہیں ہوئی۔ کچھ لوگوں کو اس مختلف روایات ہیں، کچھ لوگ اس مدت کو 3 دن، کچھ کو 3 ہفتے اور کچھ 3 سال کہتے ہیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ مدت 40 دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند ہے کہ اللہ کا پیغام کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی بے چینی پر پیار آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی وحی کی اس چند روزہ بندش کے پیچھے بھی کچھ حکمت تھی۔
وہ حکمت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خوف کے زیر اثر آ گئے تھے اور جو خوف اور جو ہیبت آپ کے اوپر طاری ہو گئی تھی وہ رخصت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کریم کی سچائی، جبرائیل کے آنے کی سچائی اور وحی کی محبت اور اس کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہو جائے. حیرت کے سائے ہٹ جائیں، حیرت کے سائے سکڑ جائیں اور یہ بے حقیقی نہ لگے، حقیقت کے نقوش پختہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دل سے ایکسیپٹ کر کے سچائی کی طرف راغب ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی بے چینی پر پیار آ گیا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا سے واپسی پر وادی سے گزر رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی. میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ نظر آیا جو میرے پاس غار میں آیا تھا. وہ فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. میں اس فرشتے کو دیکھ کر امپریس ہو گیا، مرعوب ہو گیا. میں گھر لوٹ آیا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. میں چادر اوڑھ کر لیٹا تو اللہ کریم نے یہ آیات نازل فرمائیں. قرآن پاک کی سورہ مدثر کی پہلی 7 آیات نازل فرمائیں. ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: چادر اوڑھ کر، انویلپڈ، لیٹنے والے محبوب اٹھ کھڑے ہوئیے، انہیں خبردار کیجئے، انہیں وارن کرنے کی تیاری کریں، اپنے رب کی کبریائی بیان کریں، اپنے کپڑے ہمیشہ کی طرح پاک رکھیں اور بت پرستی کی ناپاکی سے اسی طرح دور رہیں جیسے پہلے رہتے ہیں. اپنی کوشش کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کریں. اپنے رب کی رضا کے لیے نہ ماننے والوں کی تکلیف پر صبر کریں. ان آیات میں پائی جانے والی محبت پر غور کریں. اللہ کریم اپنے بندے کی بے چینی کی اللہ تعالیٰ کو کتنی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کتنے کنسرنڈ ہے کہ میرا بندہ کتنا ریسٹلیس ہے. چادر اوڑھ کر لیٹنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز سے مخاطب کر لیا، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے. روایات کے مطابق یہ آیات ذوالقعدہ کے ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی. ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے پروفٹ ہوڈ کا اناؤنس کرنے جا رہے ہیں، اپنی نبوت کا اظہار کرنے جا رہے ہیں. غار حرا میں وحی کے نزول سے تو اپنی نبوت کا اظہار سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن رسالت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر سے کر دیا. اس کے بعد کنٹینیوٹی سے وحی نازل ہوتی رہی. تسلسل کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام وحی لے کر آتے رہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وحی نازل ہوتی تو وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے رہے، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے مختلف کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نئی شریعت اور شریعت میں تبدیلی یا نئی احکام بھی لے کر آتے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت دونوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہاں اس بات کو توجہ سے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام نازل ہوتے اور وہ لوگوں کا ہدایت کا کام کرتے رہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ہر نئے آنے والے نبی کے ساتھ نئی شریعت، نیا دین، نئے احکام آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت دونوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر چنا گیا اور حکم دیا گیا کہ لوگوں کو خبردار کریں اور اللہ کریم کا یہ پیغام ان تک پہنچائیں. اب وہ مشکل مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے جس میں مصیبتیں اور تکلیفیں ہوں گی. اب لوگوں کے ان آئیڈیالوجیز، ان نظریات، ان ٹریڈیشنز، ان روایات کے متعلق باتیں ہوں گی، کیونکہ وہاں کے لوگ بالکل بھی وحدانیت کو نہیں جانتے تھے، برے طریقے سے بت پرستی میں مبتلا تھے. اب
اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا جائے گا، جس سے لوگ بالکل اپوزیشن میں کھڑے ہو جائیں گے، مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام مخالفتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اب لوگوں کو اپنا سوشل سسٹم، ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل، ان کا معاشرتی نظام ہلتا ہوا محسوس ہوگا، کیونکہ اب جو چیزیں آنے جا رہی ہیں وہ ان کی مفادات، ان سے انٹرسٹ سے الگ تھیں۔ وہ جو لائف سٹائل گزار رہے تھے بت پرستی میں، وہ ان کے مفادات سے لنک تھی، ان کو اپنی زندگی کا سارا فائدہ ہی اس میں نظر آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمت باندھی اور اللہ کے حکم سے ارادہ کیا کہ اب ان کو یہ پیغام سب تک پہنچانا ہے۔ کسی بھی قسم کی مخالفت، کسی بھی اپوزیشن، کسی بھی ٹارچر، کسی بھی ظلم و ستم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے اور اس عمل کو کمزور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد کچھ دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، رات کی عبادت بھی نہیں کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، جو نبوت کے دعوے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، وہ آپ کے ساتھ والے گھر میں رہتا تھا، آپ کا نیکسٹ ڈور نیبر تھا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیا، ان کو ٹونٹ مارا، محمد میرے خیال میں تمہارے شیطان نے نعوذ باللہ تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پہ وہ اللہ کریم کو اور ان کے بھیجے ہوئے فرشتے کو شیطان کے ساتھ ریلیٹ کر رہی تھی۔ 2-3 راتوں سے وہ تمہارے قریب آیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام جمیل کی اس بات سے شدید تکلیف پہنچی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا جب دل اتنا دکھتا ہوا اور ڈس ہارٹڈنس اتنی محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اینٹی ڈپریسنٹ میسج دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ سورہ والضحیٰ 30 پارے میں 90 سورہ ہے، 93 سورہ ہے، 93 نمبر سورت ہے۔ آج بھی اس سورت میں یہ خاصیت موجود ہے کہ اس کی تلاوت کو جب سنا جائے تو ڈپریسڈ ہارٹ ایک دم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ انگزائٹی اور پریشانی میں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں تو اس سورت کی تلاوت کو سننا آج بھی ان کی نروز کو ریلیکس کر دیتا ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ والضحیٰ دن کی قسم، واللیل اذا سجا دن کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ دن برائٹنس لاتا ہے، وہ روشنی بکھیرتا ہے۔ واللیل اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی اور آپ کے رب نے نہ آپ سے تعلق توڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے، یہ ڈیفینٹ بات ہے کہ ہر آنے والی گھڑی، یعنی ہر آنے والا مومنٹ آپ کے لیے پہلی گھڑی، یعنی جو گھڑی گزر چکی ہے اس سے بدر جہاں بہتر ہے، یعنی ہمارا جو فیوچر ہے وہ پاس سے بیٹر ہوگا۔ یہ بھی طے شدہ بات ہے، یعنی یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ آپ کا رب جلد ہی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ غور کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی پہ غور کرنے کے لیے اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اپنی رحمت میں پناہ دی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے والد پہلے سے وفات پا چکے تھے، وہ یتیم تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہ وقت یاد کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کریم فرما رہے ہیں آپ کے رب نے آپ کو محبت میں سرشار پایا تو منزل محبت تک پہنچایا، آپ کو ضرورت مند پایا تو ہر طرح سے آپ کو انرچڈ کر دیا، غنی کر دیا۔ آپ اللہ کے حکم کی تبلیغ کرتے رہیں۔ آپ کی تبلیغ اور کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوئی کسی یتیم کو سپریس نہیں کرے گا، دھتکارے گا نہیں۔ آپ یتیموں کو لوگوں کی سختی سے بچاتے رہیں، نہ ہی کوئی سوال کرنے والے ضرورت مند کو بلا برا کہہ سکے گا۔ آپ اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں اور انہیں عام کرتے رہیں۔ والضحیٰ کی صورت بہت ہی خوبصورت اپنے اندر یہ دلاسا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کا خوبصورت محبت بھرا انداز لے کے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری زندگی میں بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک واقعی اس چیز کا دل سے شکر والا احساس ہو گیا کہ واقعی ان کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے زیادہ بہتر تھا. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کرم میں اپنے فضل میں رکھے ہوئے تھا. اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اندر سکون اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا ملا, ان کے دل کو سکون ملا, اور اللہ کریم کی محبت کا اور بات کرنے کا اتنا خوبصورت انداز اس صورت میں ہمیں نظر آیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کی فکر ہر لمحہ کتنی رہتی تھی کہ یہاں تک کہ تنگ کرنے والوں کے جواب میں جو انہوں نے ان کی ہارٹ ہو گئے تھے, اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اپنی جناب سے خود اپنے پاس سے اس کا جواب بھیج کے اپنے پیارے محبوب کو تسلی دی. اور قرآن مجید تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور ان سے محبت کا حکم دیتا ہے. ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستوں پر چلنے والا بنائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہم سے بھی راضی ہو جائے کہ ہم قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے امتی ہونے کا کچھ تو حق ادا کر سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, سچے دل سے ہزاروں لاکھوں درود اس نبی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. جزاکم اللہ خیر. باقی اگلے پارٹ میں.